بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سلمان خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان سبھی لوگ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 8 فروری کو عام انتخابات ہوئے اور ان کے اب تو نتائج بھی آ چکے ہیں، اب حکومت سازی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ تو آج جو ہے نا ہم پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ان کے ریزلٹس بتایا چلوں، خیبر پختونخوا میں کون سی پارٹی نے کتنی سیٹیں حاصل کی ہیں اور کون سی جماعت آگے رہی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف جن کے آزاد امیدوار تھے، تو سب سے پہلے وہ آگے ہیں خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں، وہ آگے ہیں، انہوں نے 51 سیٹیں نکالی ہیں۔ کل خیبر پختونخوا اسمبلی کی 113 سیٹیں ہیں جو جنرل نشستیں ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کی، تو 91 نشستیں نکالی ہیں جناب پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں نے۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام فے جو فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے، تو اس نے جو ہے نا 7 سیٹیں نکالی اور دوسرے نمبر پر آئی ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا نمبر وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے، اس نے 5 سیٹیں نکالی ہیں۔ چوتھا نمبر پاکستان پیپل پارٹی کا ہے، پاکستان پیپل پارٹی نے 4 سیٹیں نکالی ہیں، جبکہ 5واں نمبر ہے جماعت اسلامی کا۔ جماعت اسلامی نے جناب انہوں نے 3 سیٹیں نکالی ہیں، اور جو ایک نئی پارٹی ایجاد ہوئی تھی 2024 کے الیکشن سے پہلے، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، جن کے صدر تھے پرویز خٹک صاحب، تو ان کی پارٹی نے 2 سیٹیں نکالی ہیں۔ اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جو ہے نا وہ سب سے زیادہ آگے ہیں، 51 سیٹیں انہوں نے اس جنرل نشستوں میں نکالی ہیں۔ تو اب حکومت سازی کے عمل پر چلتے ہیں کہ حکومت سازی کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ تو پچھلے دنوں بیرسٹر گوہر اور جناب شیر افضل مروت صاحب نے چیئرمین پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان سے۔ تو عمران خان سے ملاقات کے بعد پھر عمران خان نے فیصلہ کیا کہ کے پی کے میں جو ہے نا جناب علی امین گنڈا پور صاحب کو، جنہوں نے این اے کی ٹکٹ پر این اے کے حلقے کی طرف سے جنہوں نے فضل الرحمان کو ہرایا تھا ڈی آئی خان میں، تو وہ علی امین گنڈا پور جو پہلے خیبر پختونخوا کے اندر وزیر رہ چکے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ وفاق کے اندر بھی وزیر رہ چکے ہیں امور کشمیر، تو اب وہ بننے جا رہے ہیں جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ تو اصل میں بات یہ کرنے جا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے میں جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، تو وہ کتنا جو ہے نا اثر انداز ہوں گے 9 مئی کے جو ان پر اپنا کیسز ہوئے پی ٹی آئی پر، اور اس کے علاوہ عمران خان پر جو کیسز ہیں اس پر وہ علی امین گنڈا پور صاحب کتنی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب ایک اچھی پرسنالٹی کے مالک ہیں، ایک اچھی شخصیت کے مالک ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ایک مطلب کہتے ہیں نا منہ پھٹ انسان، یا کہتے ہیں نا جو بہت زیادہ بولتا ہے اور جذبات میں کچھ بھی بول جاتا ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جو عمران خان کے لیے کہیں تک بھی بول سکتے ہیں اور کہیں تک بھی عمران خان کی خاطر جا سکتے ہیں۔ اب بھی 9 مئی کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف پر مشکل وقت ہے، تو علی امین گنڈا پور صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے لیے اپنی جو ہے نا کافی پر گرفتاری بھی دی۔ اس کے علاوہ ان کو کافی پر گرفتار بھی کیا گیا، کبھی خیبر پختونخوا سے گرفتار کیا گیا تو ان کو سندھ لے جایا گیا، پورا ملک ان کو گھمایا، لیکن پھر بھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مخلص رہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ کھڑے رہے، ڈٹ کے کھڑے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کچھ ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے مشکل وقت میں جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا۔ علی امین گنڈا پور صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں۔ تو اس وجہ سے خان صاحب نے ان کی جو خدمات تھیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اور وہ پرانے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے، تو اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف میں جو ان کی خدمات، اس وجہ سے علی امین گنڈا پور صاحب کو پہلی وجہ تو ان کی خدمات کی وجہ سے علی امین گنڈا پور صاحب کو وزارت اعلیٰ خیبر پختونخوا دی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت ہیں، اور جو ہے نا وہ جناب اپنا ایک طرح سے روب رکھتے ہیں، ایک روب دبدبہ رکھتے ہیں، اور اچھی اسٹریٹجی کے بھی مالک ہیں۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ یہ شاید ہماری کچھ مدد کر سکے، جو پاکستان تحریک انصاف پر جو کیسز وغیرہ ہو اس میں کچھ یہ کر سکے، تو علی امین گنڈا پور صاحب دوسری وجہ سے اس وجہ سے ان کو بنایا گیا ہے۔ تیسری اور وہ جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو پاکستان کی تحریک انصاف کی جو گراں قدر خدمات ادا کی ہیں، اور جو انہوں نے خان صاحب کے لیے جو خدمات ادا کی ہیں، اس کے علاوہ جب خان صاحب جیل میں تھے تو انہوں نے پارٹی کو منظم رکھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے پارٹی کی جو اب ٹکٹیں بٹی ہیں تو اس میں انہوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا، اور خیبر پختونخوا کی ویسے بھی صدارت پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی صدارت بھی ان کے پاس ہے۔ تو جناب اس وجہ سے علی امین گنڈا پور صاحب ایک
اچھے کینڈیڈیٹ ہوئے ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہوئے وزارت اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے. لیکن مسئلہ یہ بھی آگے آ رہا ہے کہ دوسری کسی پارٹی کے پاس جو ہے نا اکثریت تو نہیں ہے خیبر پختونخوا کے اندر، لیکن جو لوگ علی امین گنڈا پور صاحب کو ووٹ دیں گے یا جو پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ تو آزاد ہیں، وہ اپنے فیصلے کرنے میں بھی آزاد ہے، اگر وہ کسی اور پارٹی میں شامل ہونے ہو سکتے ہیں. تو یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور کینڈیڈیٹ کھڑا ہو جائے ان آزاد امیدواروں سے علی امین گنڈا پور کے مقابلے میں کہ میں وزارت اعلیٰ کا امیدوار ہوں، تو پھر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. ورنہ علی امین گنڈا پور صاحب اس وقت مضبوط کینڈیڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے وزارت اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے. اور عمران خان صاحب نے اسپیکر صوبائی اسمبلی جو خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی ہے اس کے لیے اسپیکر جو نامزد کیا وہ عاقب اللہ کو نامزد کیا ہے. علی امین باقی جو ڈپٹی اسپیکر کے ہوتے ہیں اور باقی جو عہدے ہیں وزراء کے کابینہ کے ہوتے ہیں وہ ابھی فی الحال عمران خان صاحب نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، صرف وزارت اعلیٰ کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے اور علی امین گنڈا پور صاحب کو وزارت اعلیٰ دی گئی ہے.